جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ ایک سوال گروپ میں آیا جناب عمران بھساول مہاراشٹر سے، پوچھتے ہیں حضور شیعہ مذہب میں کتنے فرقے ہیں اور ان کے باطل عقیدے بتا دیجیے تاکہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اصل میں ابتدا میں زمانہ خلفائے راشدین ہی میں اہل تشیع کی شاخ پڑی تھی، اور شروع میں جو اہل تشیع تھے شیعہ کے معنی ہوتے چاہنے والے کے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ ہے، اور اس کے معنی فراری کے بھی ہوتے یعنی بھاگنے والے۔ تو ابتدائی اسلام میں جب اس فرقے کی بنیاد پڑی تو جو موجودہ شیعہ ہے اس زمانے کے شیعہ، ان میں بڑا فرق ہے۔ وہ شیعہ جو ہے وہ کافر نہ تھے اور گمراہ بھی نہ تھے۔ پھر بعد میں دھیرے دھیرے ان کے اندر جو ہے اہل سنت و جماعت سے علیحدگی آتی رہی اور قرآن و سنت کے خلاف یہ اپنے عقائد گڑھتے رہے۔ تو ان میں جو سب سے بڑا فرقہ اہل سنت و جماعت کے بعد ہے وہ اثنا عشریہ ہے، یعنی امامیہ فرقہ۔ تو امامیہ کہتے ہیں 12 امام کے ماننے والے کو۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اپنے ائمہ کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر امام مہدی جو ان کے آخری مطلب ان کے عقیدے کے مطابق جو کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پردہ غیبت میں چلے گئے اور قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ اور جو اہل سنت کا عقیدہ مہدی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، فاطمی النسل ہوں گے اور کعبۃ اللہ میں امامت کریں گے، یعنی وہ پیدا ہوں گے، اور اہل تشیع کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ان کا فرقہ ہے وہ 12 امامی ہے، یعنی اثنا عشری جن کو امامیہ کہتے ہیں۔ پھر ان میں ایک کیسانیہ فرقہ پیدا ہوا۔ کیسانیہ، تو کیسانیہ جو ہے حضرت علی کے دوسرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے، اور وہ فرقہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، اور ان کے جو 2 بیٹے تھے امام باقر تھے اور امام زید تھے، زید بن علی۔ یہاں سے پھر 2 فرقے ہوئے۔ تو جو 12 امامی ہے وہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام باقر، پھر امام جعفر صادق، ان کو امام مانتے ہیں۔ لیکن ایک فرقہ پیدا ہوا زیدی، جو حضرت امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے زید بن علی کو اپنا امام ماننے لگے۔ امام باقر کو انہوں نے اپنا امام نہیں مانا، زیدی فرقہ۔ تو یہ زیدی جو ہے یہ یمن کے اندر ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ زیدی اہل سنت و جماعت سے بہت حد تک اتفاق رکھتے ہیں، یعنی وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور خلفائے راشدین کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو فاسق کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ اس بنا پر وہ گمراہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ اہل سنت سے اتفاق رکھتے ہیں۔ پھر یہ زیدی ہو گئے، پھر ان کے بعد ان میں کوئی امام نہیں رہا، حضرت زید بن علی پر وہ اینڈ ہو گئے۔ لیکن امام باقر سے جو امامت چلی پھر وہ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے 2 بیٹے ہوئے، ایک امام محمد بن اسماعیل تھے، تو ان کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہوا۔ تو ایک فرقہ ان میں یہ بنا کہ بھیا کیونکہ یہ بڑے بیٹے امام جعفر کے تو امام ان کو ہونا چاہیے، وہ لوگ اسماعیلی کہلائے، سمجھے۔ اور ان کی 18 سال کے بعد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کے وقت امام اعظم کے ماتھے کو چوما تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے قرآن میں آپ کی نشانی دیکھی ہے کیونکہ آپ کے پیشانی پر سجدے کا نور ہے۔ تو بہرحال حضرت زید بن علی کا، حضرت اسماعیل بن جعفر کا انتقال ہو گیا، تو ایک فرقہ وہ تھا جنہوں نے ان کو امام مان لیا تھا کہ امام جعفر کے بعد یہی امام ہوں گے، جبکہ امام جعفر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ بھانپ گئے تھے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو ان کو امام بنانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو منع بھی کیا لیکن وہ نہیں مانے۔ تو بہرحال وہاں سے اسماعیلی الگ ہو گئے، اور پھر اثنا عشریوں کے امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے امام علی رضا، اور اسی طریقے سے ان کے ائمہ چلتے رہے اہل تشیع کے، اور 12 پر آ کر اینڈ ہو گئے۔ یہ جو اثنا عشری شیعہ ہے یہ ایران ان کا مین مرکز ہے،
جن کا وہ آیت اللہ خمینی تھا جس نے انقلاب برپا کیا تھا شاہ رضا پہلوی کے خلاف ایران کے اندر، اور ایران سے اس کی حکومت کا تختہ پلٹ کے پوری اہل تشیع کی حکومت قائم کر دی اس نے. تو یہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں یہ بہت بڑے خبیث قوم ہیں جو کالے کپڑے پہنتے ہندوستان میں اکثر جگہوں پر یہ لوگ پائے جاتے ہیں. یہ حضرت خلفائے راشدین پر تبرہ بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. حضرت سفیان، حضرت ہندا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کافر بھی کہتے ہیں. ان کی نماز بھی الگ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق قرآن بھی 40 پارے ہے. ان کے عقیدے کے مطابق 3-4 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ سب سے خبیث فرقہ ہے اثنا عشری. اب وہاں جو اسماعیلی چلے تو انہوں نے جا کر مصر میں حکومت قائم کی، فاطمی خلافت فاطمیہ، بنو عباس کی حکومت ختم کر کے، اور بڑی شاندار خلافت ان لوگوں نے کی. تو مصر کا جو جامع ازہر ہے وہ انہی لوگوں نے بنایا ہے، اس کا نام الجامعۃ الزہرا تھا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اہل سنہ کی حکومت مصر میں آئی تو انہوں نے اس جامعۃ الزہرا کو بگاڑ کر الجامعۃ الازہر کر دیا ہے، جو آج دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں تقریباً 15 لاکھ بچے پڑھتے ہیں. پھر اسماعیلیوں نے وہاں حکومت کی فاطمی خلافت کے نام سے. تو وہاں جو آخری خلیفہ تھا فاطمیوں کا، اس کے 2 بیٹے تھے، مستعلی اور نزار. تو ان میں خلافت کو لے کر جھگڑا ہو گیا. تو مستعلی جو ہے وہ مصر ہی میں وہ چلے گئے افریقہ، اور نزار جو ہے وہ ایران کے ایک شہر میں آ گئے اور وہاں انہوں نے اپنی چھوٹی سی حکومت قائم کی. حسن بن صبا اسی فرقے کا تھا جس نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے سلاطین اسلام کو، بڑے بڑے بادشاہان اسلام اور وزراء کو، علماء کو پھانسیاں دے دے کر ماری. اس نے ایک غار کے اندر ایسی جنت بنائی تھی جس میں خوبصورت لڑکیاں، نہریں، باغات اور ریشمی کپڑے اور خوب رنگ و روغن کر رکھا تھا. جو بھی اس کے پاس آتا پہلے وہ اس کو حشیش پلاتا تھا، جس کو بھنگ کہتے ہیں آج، چرس گانجا، یہ سب پلا کے اس کو جو ہے اپنا دیوانہ بناتا تھا، پھر اس کو وہاں بھیج دیتا تھا. تو اندر وہ خوب موج کرتا. پھر جب اس نکالا جاتا اس کو، پھر اسے کام دیا جاتا اگر یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو فلاں کو قتل کر کے آؤ. تو اس کے ذریعے جو ہے خوب پھیلے. میں نے کیا بتایا، امام جعفر کی اولاد اسماعیل، ان سے فاطمی حکومت انہوں نے قائم کی اور ان سے اسماعیلی فرقہ بنا. پھر اسماعیلیوں میں ایک مستعلی اور ایک نزار. تو نزار ایران چلے آئے جس کا تعلق حسن بن صباح سے تھا. اور یہ نزار جو ہے نا، آج کے جو کھوجے ہے آغا خانی، یہ وہی نزار لوگ ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو خواجہ اور آغا خانی کہتے ہیں. ان کا آغا خان چوتھا جو ہے، وہ چوتھا پرنس عبد الکریم آغا خان ایک دم فیشنیبل آدمی ہے، شراب پیتا ہے، سور کھاتا ہے، نماز روزہ سب معاف کر دیا اس نے، کچھ نہیں، خالی بس دکشنا دو، گرو دکشنا دو، دان دو، امام کو پیسہ دو، امام کو زکات دو. اور آغا خان کے نام سے بڑے بڑے ٹرسٹ، ہاسپٹلز وغیرہ یہ قائم کر کے دنیا بھر میں گمراہیت پھیلا رہا ہے. آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں گے تو باقاعدہ کوٹ پینٹ اور وہ ٹائی وغیرہ لگا کر، صرف اس کو تو اردو بھی بولنے نہیں آتی ہے. اور کمال کی بات ہے کہ جو ان کا امام ہے خوجوں کا، چونکہ یہ بھی شیعوں کی ایک شاخ ہے، وہ بیچارہ عربی تو بہت دور کی بات ہے اردو بھی نہیں بول پاتا ہے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھ پاتا. سمجھ میں آئی بات؟ آپ اس کی اسپیچز سنیں، اس کی آپ میرج دیکھیں، کرسچن سے شادی کر رکھی ہے 3 کھلم کھلا شراب پیتا ہے، سور کھاتا ہے. اور وہ شخص جو اتنے بڑے فرقے کا امام ہے، اس کی تعلیم کوئی اسلامی یونیورسٹی میں نہیں ہوئی، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ہوئی. ہارورڈ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جو دنیا میں سربراہان پیدا کرتی ہے، بادشاہ پیدا کرتی ہے. دنیا کے مملکت کے جتنے سربراہان ہیں سبھی کی تعلیم اسی یونیورسٹی سے ہے. افسوس کہ مسلمانوں کے ایک فرقے کے امام کو جامع ازہر سے یا کسی بڑی اسلامی یونیورسٹی سے پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. اب ایک فرقہ جو تھا افریقہ چلا گیا مستعلیوں کا، شیعوں میں، وہ بعد میں ہجرت کر کے گجرات چلا آیا. بوہرا کے معنی کاروباری کے ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی شیعہ ہے، اسماعیلی شیعہ ہے. پھر بوہروں میں 2 بن گئے، سلیمانی بوہرا، داؤدی بوہرا. تو یمن میں اور عمان وغیرہ میں، عمان میں تو عباضی ہے، اور کچھ تعداد میں
یہ شیعہ بھی ہیں، سلیمانی شیعہ، اور ہمارے ہندوستان میں جو ہے وہ داؤدی بہرا ہے، جن کا ابھی 52واں داعی تھا برہان الدین، جو 100 کتنے سال کا ہو کر مرا، اور ابھی ان کا 54واں داعی سید مفضل ہے بمبئی کے اندر، بوری محلہ بہت مشہور محلہ ہے۔ یہ دنیا میں بڑی کم تعداد میں لوگ، لیکن منظم ہے، ڈسپلین کے، قانون کے، اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے، ہر چیز کے پابند ہے یہ لوگ۔ تو یہ بھی بہرحال کافر ہیں، چونکہ ان کے عقائد بھی جو ہے نا یہ ہے کہ جو ان کا داعی ہے، یعنی ان میں امامت تو ختم ہو گئی، سمجھے، حضرت اسماعیل کے بعد کھوجوں میں بھی اور بہروں میں بھی امامت ختم ہو گئی، لیکن کھوجے یہ مانتے ہیں کہ جو آغا خان ہے وہ اللہ کا مظہر ہے، یعنی اللہ کی ذات اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے احکام بھی نبی کے احکام کی طرح ہے۔ اور بہروں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ان کا سیدنا ان کے گورے کالے کا مالک ہے، ان کے رات و دن کا مالک ہے، ان کے مرد و زن کا مالک ہے، سیدنا جو کہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ سیدنا نے کہا یہ ٹوپی پہنو تو انہوں نے مخصوص ٹوپی، عورتوں کا مخصوص برقع۔ بہرحال شیعوں میں کچھ حد تک یہ لوگ مطلب نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں۔ بہرا جو ہے ان میں داڑھی بھی پوری ہوتی ہے، لباس بھی اسلامی ہوتا ہے، عورتیں بھی برقعے کی پابند ہوتی ہے، تلاوت بہت کثرت سے کرتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شیعوں کی طرح چھری چاقو سے ماتم نہیں کرتے، ہاتھ سے ماتم کرتے، لیکن عقائد ان کے بھی کفریہ ہے، کیونکہ یہ حضرات صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ کھوجے ان کے عقائد بھی کفریہ ہے، سلیمانی بہرا ان کے بھی عقائد کفریہ ہے، اور اسی طرح اثنا عشریہ کے تو عقائد میں نے اوپر بتایا، اور میری کئی تقریروں میں ملا باقر مجلسی کی اور یعقوب کلینی کی، اور اسی طرح بہت سارے اہل تشیع کے علماء کی، آیت اللہ خمینی کی میں نے حوالے دے رکھے کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ اہل تشیع فرقہ ناجیہ میں سے نہیں ہے، اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان میں بہتر جو ہے وہ زیدیہ ہے، بہتر، لیکن وہ بھی اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اور باقی جو شاخیں ہیں وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے، بالخصوص اثنا عشری، آغا خانی، بہری، سلیمانی، داؤدی، جتنے ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ان کے عقائد میں وحدانیت کے حوالے سے کفر شرک پایا جاتا ہے۔ عقائد رسالت کے متعلق ان کے نظریات دوسرے ہیں، اگرچہ وہ حضور کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، لیکن امامت کا تسلسل مانتے ہیں، اور اپنے ائمہ کے وحی سے انبیاء کی وحی کا منسوخ ہونا سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس کی بہت تفصیل ہے، آپ گروپ میں مختصر فقہی سوال کیا کرو، ایسے سوال نہ کریں جس کا جواب دینے کے لیے مجھے ایک آدھ گھنٹہ تقریر کرنی پڑے، ٹھیک ہے؟ شارٹ کٹ میں آپ نے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا، مزید انشاءاللہ پھر میں اس کو کبھی تقریر کروں گا، اور اہل تشیع کے تمام فرقے کے ثانیہ اور یہ وہ جتنے ہیں سب کی میں تفصیل انشاءاللہ کسی تقریر میں بتا دوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شعیب رضا برکاتی فرام ناگپور سے انہوں نے پوچھا، بے خطا بے گناہ بے خطا معاویہ ایسی بات کرنا کیسا؟ حضور اصلاح فرمائیں۔ بے خطا بے گناہ سے مراد مطلق بے خطا مطلق بے گناہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہے کہ وہ معصوم ہے، اور معصوم کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہوا، معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ پاسٹ ٹائم میں ہوا، نہ پریزنٹ ٹائم میں ہوا، نہ ان فیوچر ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے خصائص میں سے۔ اب رہا حضرت امیر معاویہ کے لیے ایسا کہنا، تو کہنے والوں کی نیت یہ ہوگی کہ ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت امیر معاویہ غلطی پر ہے، یہی اہل سنت کا موقف ہے، اور حضرت علی حق پر ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ خطائے اجتہادی ہے، اس غلطی پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اس نعرے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے انتشار پھیلتا ہو اور مسلمانوں میں آپسی تناؤ بڑھتا ہو تو نہ لگایا جائے تو بہتر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سمیر شیخ نالا سپارہ سے انہوں نے پوچھا، کیا عورت حیض کی حالت میں نہا سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں نہانے سے بیماریاں ہوتی ہیں، شریعت میں اس تعلق سے کوئی ممانعت وارد نہیں ہے، اگر نہانا چاہے تو نہا سکتی ہے، بیماری وغیرہ کا ذکر شریعت میں نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد وقاص اشرفی
देवबंदी से इन्होंने पूछा क्या किसी मुखन्नस की नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। मुखन्नस सीन से नहीं से आता है, और मुखन्नस कहते हैं थर्ड जेंडर को, यानी ख्वाजा सरा को, हिजड़े को। जी हाँ, अगर हिजड़ा मुसलमान है तो उसकी नमाज जनाजा भी होगी और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। अब इस तरह पढ़ी जाएंगी, आपने ये नहीं पूछा, फकत पूछा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, तो पढ़ी किस तरह जाएंगी वो ये सुन लें कि अगर उसमें अलामत मर्दों वाली है तो नमाज जनाजा में दुआ मर्दों वाली पढ़ेंगे, अगर अलामत औरतों वाली है तो फिर नमाज जनाजा में दुआ औरत वाली पढ़ेंगे। और अगर खुनसा मुश्किल है, यानी उसकी अलामत नहीं मिल रही है, तो दुआ लड़कों वाली पढ़ेंगे, मर्दों वाली पढ़ेंगे। और बच्चा फौत हुआ, हिजड़ा बच्चा फौत हुआ और फिर उसकी अलामत नहीं मालूम पड़ रही है, तो उसमें लड़कों वाली दुआ पढ़ेंगे। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। वालेकुम सलाम, रिजवान अहमद कादरी, मुंबई कांदे वली। हाँ भैया, एक दिन मैंने कांदे वली के बारे में कहा था कि वो थाना डिस्ट्रिक्ट में, मेरे जहन में डोंबे वली आ रहा था। कांदे वली तो खैर हमारे पड़ोस में है। तो हमारे बच्चे ने सवाल पूछा है कि एक जैद का एक कॉटेज का मालिक है, यानी उसका एक लॉज है, उसमें लड़की लड़के आते हैं, जिना करते हैं, तो जैद को उसका पैसा लेना कैसा। देखो, जितनी लॉज होटल्स वगैरह सराय वगैरह होते हैं, इनका मकसद मुसाफिरीन का कयाम होता है। अब अंदर जाकर वो क्या करते हैं, जैद उसका जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कोशिश करे कि जब उस शक हो कि ये मियाँ बीवी नहीं है तो उनको रोक सकता है। अलबत्ता अगर उसने किराए पे दिया और उससे किराया आया तो शरआन वो किराया जायज है, वो अपने इस्तेमाल में भी ला सकता है। और तमाम कार्य खैर, यानी हज बैतुल्लाह में, ज़कात में, फित्रे में, सदक़े में, लंगर में, आराश में, नियाज में, तोहफे तारीफ में, उलमा और पेशवायाने दीन की खिदमत में भी वो नजराने पेश कर सकता है। क्योंकि असल में वो लॉज वगैरह, होटल्स वगैरह इसी काम के लिए नहीं होते, वो मुसाफिरीन के ठहरने के लिए होते हैं। वो उनका अपना अमल है, जैद उसका जिम्मेदार नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अहमद रजा रजवी, जूनागढ़ गुजरात से, इन्होंने पूछा अल्लाह को ऊपर वाला कहना कैसा है। अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कुफ्र है। अल्लाह हर जगह मौजूद है कहना कैसा। अल्लाह के लिए, अल्लाह जगह से पाक है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला बंदे मोमिन के रगे जान से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह हर जगह है ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो शख्स ये जुमले बोलकर कहे उस पर क्या हुक्म है। अल्लाह को ऊपर वाला कहने वाला काफिर है, उसको तौबा करना चाहिए, तजदीद ईमान और निकाह और तजदीद बैत भी करना चाहिए। और उस बंदे खुदा को ये मसला समझा दीजिए कि अल्लाह ताला जहद से, सिमत से, तरफ से, ऊंच से, नीच से, नशेब से, फराज से, हुलूल से, इत्तिहाद से, कमी से, बेशी से, इजाफे से, इन सारी चीजों से पाक है। सारी चीजें हवादिस है और जिस्म जिस्मानियत का तकाजा करती है। और अल्लाह क्या है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन और आसमान को घेरे हुए है। तो जब अल्लाह के लिए कहना हो, अल्लाह ताला बंदे मोमिन के रगे जान से भी ज्यादा करीब है, उसे ऊपर वाला न कहें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये भाई साहब हनीफ रज़वी मक्कतुल मुकर्रमा से पूछते हैं, वॉशरूम में वजू करना कैसा है जिसमें अटैच टॉयलेट हो। देखिए, जिस जगह पेशाब किया जाता है वहां पर वजू गुस्ल मना है, लेकिन अगर कोई चारा ना हो, यानी उसके अलावा कोई जगह ना हो, तो खूब अच्छी तरह पहले उसे धो लें कि उसके बदबू जाहिल हो, फिर वहां पे वजू गुस्ल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अबरार अली भोपाल से पूछते हैं, हजरत सवाल अर्ज ये है कि शहीद और गाजी किसे कहते हैं और उनके दर्जे में क्या फर्क है। भैया, शहीद उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जो राह खुदा में कुफार से लड़ते लड़ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्यारा हो गया, यानी इंतकाल फरमा गया, उसे शहीद कहते हैं। और शहीद की बहुत सारी किस्में हैं। जो ताउन की बीमारी में मरा वो भी शहीद है। जो सच्ची मोहब्बत करते हुए, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत करता हुआ मरा वो भी शहीद है। किसी पे दीवार गिर जाए उस आलम में वो मरे वो भी शहीद है। शहीद की बहुत बहुत किस्में हैं, लेकिन जो आला दर्जे का शहीद है वो राह खुदा में काफिरों से जिहाद करते करते शहीद होने वाला। समझ में आई बात।
कुफा से लड़ते लड़ते शहीद होने वाला, और उसका मर्तबा इतना अजीम शान है कि उसकी जो रूह है वो सब्ज परिंदे की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के पास रहती है। और गाजी उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जो कुफारों के साथ लड़े और फातेह होकर लौट कर आए, यानी उसकी उस जंग के अंदर, उस लड़ाई में मौत ना हो। समझ में आई बात? उसे कहते हैं गाजी, यानी कुफारों से लड़ते रहने वाला, बद मजहबों से, बेदीनों से, अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से जिसकी लड़ाइयां होती हो, हाथा पाई, मारा मारी, इस जमाने में जैसी भी लड़ाई होती हो, उसे कहते हैं गाजी। समझ में आई बात? ये गाजी है और वो शहीद। वालेकुम सलाम। फैजान अहमद खान अकोला से इन्होंने पूछा, कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद में 4 कूलर का इंतजाम किए, इंतजामिया का इन लोगों की इजाजत के बगैर एक कूलर को इमाम के हुजरे में इस्तेमाल करना कैसा? अगर उन लोगों ने मस्जिद के लिए वक्फ किया था तो बगैर उनसे पूछे इमाम मस्जिद के हुजरे में कूलर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो चीज मस्जिद की है। तो उनसे पूछ लिया जाए, अगर वो कहे कि हाँ आप इमाम साहब को दे दें, तब आप इमाम साहब को दे सकते हैं, इंतजामिया वाले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अदनान हनफी रज़ावी मुंबई से, इन्होंने ग्रुप में पहला सवाल आज ये किया, असल तरावीह कितने दिनों की होती है? क्या 6 दिन, 1 दिन या 3 दिन की जो तरावीह होती है वो दुरुस्त है? तरावीह रमजान करीम का चांद नजर आने से सव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर आने पर उसका सिलसिला खत्म होता है। जब शाबान की 29 या 30 को चांद नजर आता है, वहां से तरावीह का आगाज होता है और तरावीह खत्म होती है रमजान का महीना खत्म होते ही। तो 30 दिन हो या 29 दिन, कभी 29 का भी चांद होगा, कभी 30 का भी होगा, तो उतने दिनों तक तरावीह बाजमात पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। और अगर जमात छूट जाए तो अकेले भी बहरहाल पढ़ना है, क्योंकि वो सुन्नत मुअक्किदा है। अब जो रिवाज चला है 10 दिन 6 दिन का, तो असल में ये तरावीह 10-6 दिन नहीं है। मसला ये है कि जो कुरान करीम पहली रमजान से आखिरी रमजान तक 27वीं शब तक रोजाना 1.25 पारे पढ़ा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि 10 दिन 6 दिन में एक कुरान पूरा सुन लेते हैं। एक कुरान हो गया, अब उसके बाद वो सूरह तरावीह पढ़ते हैं। ये तरावीह तो उनको पढ़नी है, तरावीह पढ़े बगैर चारा नहीं। अब जो लोग ये समझते हैं कि हमने 10 दिन तरावीह पढ़ ली, अब हमें नहीं पढ़ना है, वो गलती पर हैं। और इसी तरह 6 दिन वाले भी गलती पर हैं, 3 दिन वाले भी गलती पे। 1 दिन में तो खैर तरावीह नहीं होती, वो शबीना होता है, एक शब का, जिसमें हुफ्फाज कुरान करीम को खत्म करते हैं एक शब के अंदर। तो तरावीह पूरे 30 दिन पढ़ना है। जो लोग 10 दिन में 6 दिन में कुरान करीम सुन लेते हैं, तो कुरान करीम तो मुकम्मल हुआ, अब वो अपनी सूरह तरावीह पढ़े या फिर किसी ऐसे इमाम के पीछे पढ़े जो 27 दिन तक कुरान खत्म करता हो, बहरहाल उन्हें पढ़ना है। वालेकुम सलाम। साकिब रजा कादरी गोंदिया महाराष्ट्र से सवाल पूछा है इन्होंने, हजरत अली नहीं हजरत अली, जे नहीं जेड लिखा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पैदा हुए? और जो दूसरे आलिम लोग कहते हैं कि हजरत अली खाने काबा में पैदा हुए, क्या ये सही है? इस पर मेरा तफसील से बयान यूट्यूब पे है। अब जाहिर सी बात, उतना बयान तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता हूँ, 23 मिनट का बयान है। आप यूट्यूब पे पैगाम हुजूर ताबिश शरिया हमारा यूट्यूब चैनल है, जो अदनान रजा हनफी चलाते हैं, तो उनके चैनल पे जाइए और वहां पर मेरा बयान है। काबे में नहीं पैदा हुए हजरत अली, ये उसका उन्वान है। मेरा नाम डालिए, आ जाएगा। पूरे दलाइल के साथ में तकरीबन 150 कुतुब और उलमा इस्लाम के हवाले उसमें मौजूद है। और इंशाअल्लाह रहमान सारी दलीलें सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम खाने काबा में नहीं पैदा हुए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद चंगेज भाई बिहार से ये पूछते हैं, क्या ज़ौजा को यह हक है कि बच्चे को दूध पिलाने का शोहर से कुछ माल ले? हाँ, अगर औरत चाहे तो बच्चे को दूध पिलाने की उजरत ले सकती है, शरीयत ने उसे यह हक दिया है। अल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद गुजरात में कहाँ से वो लिख देना चाहिए था। उन्होंने पूछा, हुजूर आपकी किताब बरकात रमजान सफ़ा 6 की इबारत कौवा 100 साल या उससे ज्यादा भी जिंदा रहता है, इस पर जैद एतराज करता और कहता है कि रिसर्च के मुताबिक कौवा ज्यादा से ज्यादा 22 साल जिंदा रहता है। उसे पूछना ये रिसर्च किसने की है? तो जाहिर सी बात है किसी साइंसदान का नाम लेगा।
اس سے کہنا کہ سائنسدانوں کا اعتبار ہے یا علماء کا اعتبار ہے، میری بات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری بات نہ میری ذات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میری بات کی کوئی حیثیت ہے۔ میں نے اپنی کتاب برکات رمضان، ابھی جس کو میں رمضان اسپیشل کے عنوان سے پوسٹ کر رہا ہوں، تو اس کے صفحہ 6 پہ جو یہ بات لکھی ہے وہ علامہ کمال الدین محمد ضمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان، بڑے مشہور عالم ہے، انٹرنیٹ پر ان کی کتاب اویلیبل ہے، پڑھ لیں آپ، جنہوں نے حیوانات پر تحقیق کی ہے اور 800 سال پہلے کی ہے، آج نہیں کی ہے، تو ان کی تحقیق ہے۔ اب بہت ممکن ہے کہ پولوشن کی وجہ سے اور ہواؤں میں خرابی اور نیٹ ورکنگ کی وجہ سے ان کی عمریں گھٹ گئی ہو۔ پہلے انسان بھی 1000 سال زندہ رہتے تھے، انسانوں کی بھی عمروں میں سے برکت چھین لی گئی، تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لو کوا 22 سال بھی اڑا، تو آج پیدا ہوا تو 22 سال میں وہ کتنا کلومیٹر اڑا، تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنی دور فرما دے گا جتنی دیر کوا پیدا ہونے سے مرنے تک کا اڑا ہو۔ 22 سال بھی بہت بڑا عرصہ ہے۔ اور خیر میں نے جو 100 سال لکھا ہے میری اپنی تحقیق نہیں ہے، وہ علامہ کمال الدین محمد ضمیری کی، اور جب علماء کرام کی اور سائنسدانوں کی تحقیق کی بات آئے گی وہ علماء کرام پر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور بزرگان دین میں ان کا شمار ہے۔ اور سائنسدان کیا کفار، مرتد، بے دین لوگ، اور کچھ مسلمان ہیں بھی ان میں تو ملحد ہیں، اور کچھ ہیں بھی تو مذہب برائے نام ہے ان کے پاس، فاسق فاجر ہوتے ہیں، تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام۔ محمد معین الدین عالموں نے اپنے نام سے نقش بندی کاٹ دیا، لکھا کرو بزرگان دین کی نسبت ہے، نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نسبتیں لکھا کرو۔ تو انہوں نے لکھا کہ زیارت تحلیم برسی پر جو اصال ثواب کی نیت سے کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا عوام اسے کھا سکتی؟ ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے سختی سے منع فرمایا، لیکن اگر کوئی قریبی رشتہ دار اور دوست کی طرف سے دعوت آئی ہو تو کیا اس میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو رسالہ شریف تحریر فرمایا ہے طعام میت کے حوالے سے، تو اس میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ اگر وہ میت کے مال سے تو پورا کی پورا صدقہ کرے، گھر والے بھی نہیں کھا سکتے جی۔ اور اصل میں وہ جو کھانا ہوتا ہے تیزے کا، دسواں، تلسواں، شماہی اور اسی طریقے سے برسی، وہ اصل میں اصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس کو غریب، مسکین، نادار، مدرسے کے طلبا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میت کو ثواب ہوگا، اور ایسے لوگ کھائیں گے جو روزانہ 1000 قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں تو یہ ان کا حق تو تھا نہیں۔ اور پھر ایسے لوگ کھانے کے بعد طرح طرح کے نام بھی نکالتے ہیں کھانے کے اندر، یہ کم تھا، وہ زیادہ تھا، فلاں ایسا تھا، غریبوں کو کھلانا چاہیے۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کے مال سے ہو تو گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے میت کی اصال ثواب کے لیے کرے تو وہ تبرک ہے، سب کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غربا ہی کو کھلایا جائے۔ وعلیکم السلام۔ زہیب شیخ نے بمبئی سے پوچھا کہ مقتدی نے وتر کی جو 3 رکعت نماز ہے اس میں دعائے قنوت میں مقتدی لیٹ ہوا، امام جلدی پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی دعائے قنوت پوری کر کے رکوع میں جائے۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے خالد بھائی فرام مسکٹ عمان سے، انہوں نے پوچھا سوال، زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ خالد بھائی آپ 1 سال سے زیادہ سے گروپ میں ہیں، ہے نا، اور آپ کو معلوم ہے پچھلے سال میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب زکوٰۃ ہی پر ایک آڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈالا، جس میں تمام مسئلے زکوٰۃ کے، زکوٰۃ کن کے فرض ہے، کن کو دی جائے، کس مال پہ فرض ہے، اور شریعت کا 7.5 تولہ سونا آج کا کتنا ہوتا ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کی کتنی ہوتی ہے، کس مال میں کتنا کتنا دیا جائے، کن کن لوگوں کو دیا جائے، پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آڈیو بنایا۔ وہ آڈیو سننے کے بعد پوری دنیا سے مبارکبادیاں بھی آئی، لوگوں نے مسئلے کو سمجھا بھی۔ تو آپ پیغام حضور تاج الشریعہ اپنا جو چینل ہے یوٹیوب پہ عدنان حنفی کی طرف سے چلتا ہے، اس پر جائیں اور زکوٰۃ کے بارے میں میرا نام ڈالیں، انشاءاللہ وہ آڈیو آ جائے گی۔ اگر وہاں نہیں ملے گی ویسے بھی میں رمضان میں وہ آڈیو پھر سے پوسٹ کرنے والا ہوں، نئی آڈیو نہیں بناؤں گا، اسی آڈیو کو پوسٹ کر دوں گا، تو آپ سن لیجیے۔ علیکم السلام۔ سید محمد ضیاء الحسن اطاری پٹنہ بہار سے، انہوں نے پوچھا ہے
تو میرا سوال ہے کہ کسی شخص کو بواسیر کا مرض ہو اور حالانکہ روزہ میں پاخانے کے ساتھ خون آئے تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ جی ہاں، روزہ باقی رہے گا۔ وعلیکم السلام، محمد تسلیم انصاری مسقط عمان سے، انہوں نے پوچھا ہے حضرت آپ نے کہا تھا مردوں کو مسجد میں اور عورتوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں کے میں تو 8 رکعت والی تراویح ہے، تو آپ ان کے پیچھے مت پڑیے۔ وہ تو ویسے بھی عمان میں جو میں نے بتایا ہے کہ فرقہ عبادیہ کے لوگ ہیں، خارجی ہے، اور قرآن کریم کو وہ مخلوق مانتے ہیں، تو ویسے بھی وہ کافر لوگ ہیں بدترین، ان کے پیچھے نماز ہوگی نہیں۔ اگر وہ 20 پڑھیں گے تب بھی ان کے پیچھے نہیں ہوگی، آپ اپنی 20 رکعت تراویح اکیلے پڑھیں۔ وعلیکم السلام، ندیم رضا خان اکولا سے، انہوں نے پوچھا کفاروں کا دیا ہوا پرساد کھانا کیسا ہے جس پر وہ لوگ پوجا کرتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں، لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر نہ لینے سے جھگڑے کا فتنے کا احتمال ہو تو لے کر کچرے میں ڈال دیں، کیونکہ وہ بتوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ وعلیکم السلام، اون احمد حنفی ممبئی سے، یہ بھائی پوچھتے ہیں لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکے کی عمر 16 سال ہے، کیا وہ نکاح کر سکتے ہیں گھر والوں کی مرضی سے؟ اور رمضان میں شادی کرنا کیسا؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ مذہب اسلام میں 12 سال پہ، اور مذہب اسلام میں جو ہے 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اور آخری بالغ ہونے کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہے، جیسے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ 15 سال میں بالغ ہو گئے، اور لڑکی جو ہے وہ 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ 18 سال کی ہے، لڑکا 16 کا ہے، دونوں بالغ ہے، لڑکی بڑی عمر کی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو آپ کی عمر 25 تھی، اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، اور رمضان میں بھی شادی ہو جائے گی، رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں ہر دن شادی ہو سکتی، کہیں کوئی منع نہیں۔ ہاں، اگر کوئی 10ویں محرم کو نہ کرے اس خیال سے کہ آج نواز رسول جگر گوش ہے، بطول کی شہادت کا دن ہے، تو ایک الگ بات ہے، محبت اہل بیت میں انشاءاللہ ثواب کی بھی امید ہے، لیکن منع تو اس دن بھی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، احمد رضا اظہری نبی ممبئی، یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اہل سنت کے لوگ اقامت میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، دیوبندی اعتراض کرتے ہیں۔ بھیا گروپ میں آپ لوگ رہتے ہو تو سارے سوالوں کے جواب سنا کرو، کچھ دن پہلے ہی ضیاء الحسن صاحب نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا، پھر وہی سوال آپ نے ریپیٹ کیا۔ اگر آپ بعد میں ایڈ ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اقامت میں جو ہے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکبر تکبیر کہتا تو آپ حجرے سے تب تشریف لاتے جب وہ حی علی الفلاح کہتا، اور سرکار کو دیکھ کر صحابہ کھڑے ہوتے۔ یہی بات دوزے مختار جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اور دیوبندی بھی اس کو مانتے، اس میں ہے، اور یہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی مالا بدہ منہ، یہ کتاب دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ دیوبندی پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، جب فیصلہ علماء کرام نے کر دیا ہے تو بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو حوالے میں نے دیے وہ آپ دیوبندیوں کو دے دیں۔ وعلیکم السلام، آفتاب شیخ فرام ممبئی سے، انہوں نے سوال پوچھا کہ پیر کی وفات کے بعد تجدید بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب اگر انتقال کر جائیں تو ان کے جو قائم مقام ہوں، جانشین ہوں، ان کی گدی پہ جو بیٹھے ہوں اور وہ اس لائق ہوں، تو ان کے ہاتھ پر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آپ ان کے ہاتھ پر تجدید بیعت کر سکتے ہیں۔ اگر ان سے ملاقات ممکن نہیں ہے تو تصور شیخ، یعنی آنکھیں بند کر لیجئے، باوضو ہو جائیے، قبلہ رخ ہو جائیے، درود پاک پڑھیے، اور پیر کی صورت کو نگاہوں کے سامنے لائیے، اور اس حد تک لائیے کہ محسوس ہو کہ پیر صاحب سامنے بیٹھے، اور ان کے بارگاہ میں آپ توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت جو بھی کرنا ہو ان کی بارگاہ میں کر لیں، یہ بھی ایک روحانی طریقہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انس رضا اظہری فرام ڈونگر پور راجستھان، بھائی صاحب سوال چھوٹا کرو، میں نے 50 مرتبہ بتایا، اور ایک سوال اور ایک میں نام، 2 میسج نہیں، ایک ہی میسج میں سب لکھا کرو۔ انہوں نے پوچھا زید کہتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم کا فتویٰ ہے کہ سجدہ تعظیمی اور مزامیر ہمارے نزدیک حرام ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سجدہ تعظیمی کے تعلق سے جواز کا قول دیا ہے، اگرچہ وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس قول کو لے کر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کی تفسیر اور تکفیر نہیں کرتے۔
थोड़ा सा लिखते वक्त ध्यान दिया करो, अल्फाज दुरुस्त होने चाहिए। हुजूर मुफ्ती आजम ने जो ये कौल लिखा है ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, अपने घर का फतवा नहीं है। पहली शरीयतों में सजदे जायज थे, सजदे ताजीमी जायज था। सजदे की दो किस्में हैं, एक ताअब्बुदी और एक ताजीमी। ताअब्बुदी यानी इबादत का सजदा जो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, और किसी बड़े दीनी रहनुमा के लिए सजदे में चले जाना वो ताजीम का सजदा है। ये भी हमारे नजदीक हराम है, अगरचे ये कुफ्र नहीं है, ये हराम है। और सजदे ताअब्बुदी यानी इबादत वाला सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए करना ये कुफ्र है। ताजीम का सजदा भी हराम है और किसी के नजदीक जायज नहीं है। और हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जो लिखा है वो निहायत ज़ईफ कौल है। किसी भी कुरान और सुन्नत की रोशनी से बात साबित ही नहीं होती कि सजदा ताजीमी जायज है। बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंट सजदा कर रहा है, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम भी आपको सजदा करें। सरकार ने फरमाया अगर किसी इंसान का किसी इंसान के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर का सजदा करें, क्योंकि शोहर के हुकूक बहुत ज्यादा है। सोचने वाली बात है, जब अल्लाह के रसूल ये बात फरमा रहे हैं तो वो कौन साहब है जिन्होंने जवाज का फतवा निकाला। और ढोल ताशे बाजे गाजे ये सारी चीजें शैतान के खिलौने हैं, और पिछली उम्मतें जो गुमराह हुई है इन्हीं खिलौनों से हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को हराम फरमाया है। अब बात जाहिर सूफियों ने, दफालियों ने, ये नंगे भिख मंगे पीरों ने, फकीरों ने, ये कटपुंजियों ने, ये खबरों पे बैठ बैठ कर माल खाने चादर बेचने वाले हराम खोरों ने, औरतों के साथ कव्वाली करने वालों ने अपना पेट भरने के लिए सारी बातें लिखी। कोई शख्स भी माई का लाल कुरान हदीस इजमाए उम्मत और कयास शरई की रोशनी में बात साबित करे और हमसे मुंह मांगा इनाम लेता जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई इन बीमारियों में मुब्तला हो तो उनको काफिर नहीं कहा जाएगा। अगर वो अहले सुन्नत के मजहब पर है समझाया जाए, नरमी की जाए। अगर नहीं मानते हो तो फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद इमरान रजवी मक्कतुल मुकर्रमा सऊदिया अरबिया से इन्होंने सवाल पूछा है कि जैद की माँ की उम्र तकरीबन 80 साल है, वो अपने ज़ईफ़ी और अलालत की वजह से रोजा नहीं रख सकती, तो क्या इस सूरत में इसके बदले में फिदिया दिया जा सकता है? वाकई में अगर वो इतनी ज़ईफ़ा है कि रोजा रखने से मौत का अंदेशा यानी मर जाए या ऐसी बीमार पड़ेगी जिसके बाद शिफा नहीं मिल सकती, तो वो फिदिया दे सकती है। सलाम। हाफिज मोहम्मद मोइनुद्दीन छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा, एक शख्स जो 2 नंबरी काम करता है उसकी बीवी बोलती है कि मुझे हलाल कमाई के रुपए से खिलाओ, तो वो शख्स 2 नंबरी काम कर रहा है, तो औरत के लिए क्या हुक्म है, वो क्या करे? औरत के लिए हुक्म है कि औरत उससे अलग हो जाए, न वो खुद उसकी हराम ग़िज़ा खाए न अपने बच्चों को खिलाए, और नहीं मानता हो समझाने के बाद अलग हो जाए। अगर सुधरे तो ठीक, नहीं मानता हो तो उससे खुला हासिल कर ले यानी उससे तलाक ले। वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद कलीम अंसारी बिहार से उन्होंने पूछा है कि नमाज में इमाम साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया, ज़ैद जमात में शामिल हुआ तो सना पढ़ सकता है कि नहीं, और पढ़ लिया तो नमाज होंगी यानी तफसील से वजाहत करें। सना पढ़ना नमाज में सुन्नत है, और इमाम साहब ने अगर क़िरात शुरू कर दी तो कुरान कहेगा व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम। अब जो इतनी देर से आया कि इमाम साहब कुरान शुरू कर चुके थे, तो अब सना न पढ़े, खामोश हो गए। अगर पढ़ लिया तो नमाज हो गई, नमाज में कोई कमी वाक़ई न हुई, लेकिन आइंदा से इस बात का ख्याल रखें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शहबाज शेख रियाद सऊदी अरब से इन्होंने पूछा कि कुरान करीम की जो आयातें मुतशाबिहात हैं उनको लेकर हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। जैसे कुरान में आया अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह अर्श पर है, तो इसका क्या माना लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कुरान करीम की जो आयात हैं वो 3 तरह की है। एक आयात मुहकमात है कि जिनका जो माना लिखा हुआ है वही माना है, दूसरा कोई माना नहीं। दूसरे किस्म की आयात वो हैं कि जिनका माना सिर्फ अल्लाह और रसूल को मालूम है, जिनको हुरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम साद हा मीम आइन सीन काफ वगैरह वगैरह। और तीसरे नंबर की आयात वो हैं जिनको आयात मुतशाबिहात कहते हैं, जिनके माना में इश्तिबाह है, यानी जो माना जाहिर में लिखे हैं वही मुराद नहीं है। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं आयात मुतशाबिहात।
اب غیر مقلدین جاہلوں کا یہ ٹولہ کیا کرتا ہے، جن کو خود سے حدیث قرآن سمجھنے کی بیماری لگ گئی ہے، کسی بڑے کی بات تو ماننی ہے نہیں، کیونکہ غیر مقلد اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی بڑا نہ ہو اور جس نے کچھ پڑھا نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ عقل سے پیدل، دماغ سے پیدل لوگ، یتیموں کا یہ قافلہ اپنے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جہاں پر قرآن کریم میں ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو یہ سمجھتے کہ اللہ صرف عرش پر ہی ہے، اور قرآن میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پوری باڈی ہے، اللہ کو پورا فزیکل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر جوکر نائک نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کو باڈی والا مانتے ہیں، اللہ کو جسم مانتے ہیں، اور اللہ کو ایک جگہ بیٹھا ہوا مانتے ہیں، اور ایسا یوں کہ قرآن کریم کی بعض آیات سے ان لوگوں کو خود اشتباہ ہوا ہے، آیات متشابہات سے ہی ان کو اشتباہ ہو گیا ہے۔ اب آیات متشابہات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ عقیدہ خود قرآن مجید برہان رشید سے پوچھیے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ اور آگے ارشاد فرماتا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف ہیں، یعنی آیات محکمات جن کا جو معنی سمجھ میں آ رہا وہی معنی ہے، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہتے ہیں، اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ خود قرآن نے فرمایا کہ آیات متشابہات کی جو ظاہری معنی ہے، اس معنی کے پیچھے وہی لوگ پڑتے ہیں جو بے عقل ہیں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جیسے موجودہ دور کے غیر مقلدین۔ قرآن نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ آیات متشابہات کے چکر میں پڑھ کے اپنے عقیدے کو برباد نہ کرو۔ تو جو علماء نے پہلے سے سمجھایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے سے مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، نہ کہ حقیقی چہرہ ہے۔ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلانے کا اس میں بڑا ہاتھ ہے، مطلب کیا واقعی میں اس نے آ کے اپنے ہاتھ سے کام کیا؟ ہم کہیں گے کہ بھیا یہ جو برج بنا ہے اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا ہاتھ ہے، تو کیا مودی نے خود آ کر بنایا وہ برج؟ ہاتھ ہے کا مطلب اس کا عمل دخل ہے، اس کا مال لگا ہے۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا تو مراد اس کی قدرت کاملہ ہے، نہ کہ یہ حقیقی ہاتھ ہے۔ اب غیر مقلدین جو آیات پیش کرتے ہیں اللہ کے عرش پر ہونے پر، تو پہلے عرش سمجھیے ہے کیا۔ دیکھیے ایک کرسی ہے، وہ کرسی کی مطلب جو ہے سائز ہے وہ کیا ہے سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی کرسی میں سمائے ہیں آسمان و زمین، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ دریا، یہ موجوں کی روانی، یہ ہوائیں، یہ ساتوں طبق آسمان، ساتوں طبق زمین، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ایک کرسی کے اندر ہے۔ اور وہ کرسی اتنی اونچی ہے، پھر اس کرسی کے اوپر ایک تختہ ہے، اس تختے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ نے ایسا کیوں مثال دی؟ اللہ نے تو عرب کے لوگ جو کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو، ننگے پنگے بتوں کو پوجتے تھے، تو اس زمانے میں بادشاہوں کا زمانہ تھا، اور بادشاہوں کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی۔ جب کسی دربار میں جاتے دیکھتے عالی شان دربار لگا ہوا ہے، اور سارے خدام صف بستہ کھڑے ہوئے، دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں سب بنائے، اور تمام وزراء وغیرہ سب اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے، اور ایک اونچی کرسی ہوتی، اس پہ ایک تختہ ہوتا، اور تختے پر بادشاہ سلامت ہوتے، تو ان کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ہیبت آتی تھی۔ تو اللہ نے بار بار جو یہ فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کا معنی حقیقت میں وہ نہیں ہے کہ اللہ عرش ہی پر ہے۔ اگر اللہ ہی عرش پر ہے تو خود قرآن کریم میں غیر مقلدوں کو پوچھو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا اور ان کے لیے سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت یوسف نے
اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا یعنی تخت پر بٹھایا اور ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے. اب عرش کا ایک لفظ اور کہ جب وہ ہدہد جو حضرت سلیمان کے فوج میں تھا پرندہ وہ غائب ہوا، حضرت سلیمان نے پوچھا کہ آج کوئی ٹھیک ٹھاک بات بتا ورنہ تیرا قتل ہی ہو جائے گا، کہاں غائب ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں نے ایک ملک دیکھا کہ جہاں کی ملکہ ہے ملک سبا بلقیس. تو اس کی بات کرتے کرتے اس نے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اس میں اسے ہر چیز سے ملا ہے، اس کا عرش بڑا ہے. اب دیکھو ملکہ بلقیس کے تخت کے لیے بھی قرآن میں عرش آیا ہے، آیا کہ نہیں آیا ہے؟ اور عرش کا لفظ کئی جگہ آیا ہے. تو معلوم پڑا عرش ایک تختے کو کہتے ہیں. اگر اللہ عرش ہی پر ہے تو ملکہ بلقیس بھی عرش پر ہے، حضرت یوسف کے والدین بھی عرش پر ہے. اور بہت سارے لوگوں کے لیے قرآن میں عرش کا لفظ آیا ہے. یہاں عرش سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ہیبت بتانا ہے کہ اللہ اتنا بلند و بالا، ایسا عظمت والا، ایسا رفیع الشان مرتبے والا، ایسے جلیل القدر اور بزرگ و برتر مرتبے والا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ تو چھوٹے موٹے تخت پر بیٹھتے ہیں، اللہ کا تخت اتنا اونچا ہے، اس کی کرسی اتنی اونچی ہے، پھر اس پر وہ تخت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کمال یہ کہ اس پر اپنی شان کے لائق استوا فرما ہے. تو یہ کہہ سمجھنا کہ اللہ عرش ہی پر ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے، یہ کفری عقیدہ ہے جو غیر مقلدین کا ہے. بہرحال آیات متشابہات کے جو معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں اسی معنی کو اپنانا چاہیے، اور نئے معنی کے پیچھے پڑنا یا اپنی طرف سے معنی کرنا، تفسیر بالرائے کرنا یہ حرام ہے. اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سلف صالحین کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام. یہ چائنا کے بھائی صاحب بڑا لمبا لمبا سوال پوچھتے ہیں. بھائی صاحب چائنا میں رہتے ہو، تھوڑا سا لکھنے کا ڈھنگ سیکھ لو، سوال مختصر میں پوچھیے. یہ اتنے لمبے لمبے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات آپ نے پوچھی وہ شارٹ کٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں صف بنتی ہے تو 10-10 فٹ کا گیپ رکھتے ہیں ایک صف سے دوسرے صف کے بیچ میں. یہ سوال کتنی آسانی سے آپ پوچھ سکتے تھے. تو نہیں رکھنا چاہیے، ایسا کرنا سنت متوارثہ کے خلاف ہے. جو اوپر سے چلی آ رہی اتنا گیپ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال نماز ہو جائیں گی، لیکن اس طریقے کو بند کر کے صف ایسی بنائیے کہ جب پچھلی صف کے لوگ سجدہ کریں تو آگے کی صف کے لوگ سے بس تھوڑا سا مان لیجئے 1-2 انچ ہی پیچھے ہوں، بس اتنا گیپ رکھیے. اس سے زیادہ کا گیپ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وعلیکم السلام. خالد خان گوری USA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے اگر کسی نے رمضان کا چاند دیکھا. ان کا سوال اس طرح ہے کہ وہاں شاید US میں، مجھے نہیں پتا، یہ رہتے ان کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ چاند کا اعلان کرتی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے چاند دیکھا لیکن گورنمنٹ نے چاند کا اعلان نہیں کرا. تو جس نے چاند دیکھا اس کو چاہیے گورنمنٹ کو بتائے. اگر اس کے بتانے سے گورنمنٹ اعلان کرتی ہے اچھی بات ہے. اگر اس کو یقین ہے کہ میرے بتانے سے گورنمنٹ اعلان نہیں کریں گے تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ اس نے تو چاند دیکھا ہے نا. پھر اس کے بعد اب ان کا کہنا چونکہ گورنمنٹ نے ایک دن لیٹ روزہ شروع کیا تو اس کے 30 پورے ہو گئے، اس کی عید آ گئی لیکن گورنمنٹ کی عید نہیں آئی، تو یہ کیا کرے؟ تو یہ بھی روزے دار جیسا رہے، لوگوں سے یہ ظاہر نہ کرے کہ میں روزے سے نہیں ہوں اور اس دن روزہ نہ رکھے. یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے. آگے کیا پوچھا؟ آگے بھی انہوں نے اسی قسم کا سوال پوچھا ہے جو میں نے بتا دیا. وعلیکم السلام. محمد عرفان رضوی مکہ المکرمہ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے حضرت جیسا کہ کل آپ نے فدیے کے لیے بتایا تو کیا کسی غریب کو کھانا ہی دینا ہے یا پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ اگر پیسہ دے سکتے ہیں تو ایک ماہ کا کتنا دینا چاہیے اور کیا اس پیسے کو مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں. اگر آپ اناج وغیرہ دینا چاہیں گے تو یا پیسہ دینا چاہیں گے تو 2 کلو 47 گرام یہ فدیے کی رقم ہے. جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل نہیں رکھ سکتا، نماز کا فدیہ بھی یہی ہے، تو روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ رکھنے سے موت کا اندیشہ ہے کہ مر جاؤں گا یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ پھر صحت نہیں مل سکتی، وہ فدیہ ادا کرے. تو فدیہ کیا ہے؟ 2 کلو 47 گرام. تو اب مان لیجئے 1 کلو 38 کے حساب سے آتا ہے اچھے قسم کا گیہوں،
تو 38 35 پکڑ لو، 70 یہ ہو گئے 47 گرام کا، 75 روپے پکڑ لو آپ، 80 روپیہ دیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ 80 روپے میں زیادہ احتیاط ہے۔ مان لیجیے اگر 72 ہی کا آ گیا تو 8 روپے آپ کے ضائع نہیں ہوئے، 72 فدیے کے ہو گئے، 8 روپے آپ کو خیرات کے، صدقے کے، راہ خدا میں دینے کے بہت بڑی نیکی ملیں گی۔ 80 روپیہ ایک دن کا، آپ اس کو 30 دن کے اوپر آپ ضرب دیجیے 80 کو، اب جو رقم بنتی ہے آپ کسی بھی سنی مدرسے میں، سنی تنظیم میں دے سکتے ہیں۔ ایسی تنظیموں میں جو غربا کا، مساکین کا، یتامہ کا، فقراء کا خیال کرتی ہے، یا مدارس چلاتی ہے، یا براہ راست کسی غریب کو مل کر آپ دیں گے، ساری صورتیں ٹھیک ہیں۔ السلام، محمد احمد علی رضوی حیدرآباد سے، انہوں نے پوچھا نماز تراویح کی نیت کس طرح کی جائے؟ تراویح کی 20 رکعت کی نیت اکٹھا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے نماز تراویح سنت مؤکدہ پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اور 2 کر کے بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، اگر دل سے سوچ کر آپ نکل کر آئے اور مسجد میں آنے کے بعد نیت باندھ کے نماز پڑھ دی، نماز ہو گئی، نماز میں کوئی کراہت نہیں آئی۔ السلام، نورین اشرفی فرام دہلی، انہوں نے پوچھا KFC اور میکڈونلڈ میں کھانا جائز ہے؟ جی نہیں، اس میں جو فوڈ آتا ہے چکن وغیرہ، تو وہ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ بھلے وہ کہتے ہوں کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے حلال کا، لیکن بیچنے والے کفار ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہاں کھانا حرام، سخت حرام ہے۔ وہاں ویجیٹیرین بھی آپ نہیں کھا سکتے، چونکہ ان کے جو برتن ہے ویج نان ویج کے، وہی برتن ویج میں استعمال کرتے ہیں، بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ سب اسرائیلی کمپنیاں ہیں، سب US سے اور اسرائیل سے سب ان کا نیٹ ورک ہے، تو ان کو ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ وعلیکم السلام، سمیر شیخ فرام نالا سپارہ ممبئی سے، انہوں نے پوچھا ممبئی پورا لکھ دیا کرو، مم کے بعد 3 ڈاٹ تو مارتے ہی ہو آپ، تو BAI بھی لکھ دیا کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ سوال، میں تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہوں کام کی وجہ سے، تو کیا نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا جبکہ گھر میں کمانے والا اکیلا ہوں؟ ہاں، تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، پڑھنا چاہیے۔ اگر باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو گھر پہ آنے کے بعد اکیلے پڑھیے، لیکن پڑھا کیجیے، اور اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز سنت مؤکدہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلیم فرام آسٹریلیا، محمد سلیم یا سلیم شیخ، سلیم خان، جو بھی وہ لکھ دیا کر، بڑا شارٹ نام لکھتے ہیں۔ آسٹریلیا سے بھائی صاحب، انہوں نے سوال پوچھا کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بچنا چاہیے، چونکہ پھر کمزوری آ جاتی ہے، اگر کروا لیا تو بہرحال روزہ ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وعلیکم السلام، آفتاب شیخ فرام ممبئی سے، بھائی نے سوال پوچھا میں جہاں پر ہوں یہاں پر سارے وہابیوں کی مسجد ہے، یہاں تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا تراویح چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ ہاں، تراویح چھوڑنا تو گناہ ہے، آپ اکیلے میں پڑھ لیا کیجیے 20 رکعت۔ وعلیکم السلام، شعیب برکاتی فرام ناگپور سے سوال پوچھتے ہیں، سوال، ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا مالک ہمیں جمعہ کے دن خطبے کے وقت نماز کی اجازت دیتا ہے، اور جمعہ کا وقت لگتے ہی کام کرنا حرام ہے، اور ہمیں کبھی بھی خطبہ نہیں ملتا، تو کیا کرے؟ نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، جس نے خطبہ نہیں سنا اس کی نماز نہیں ہوئی، تو آپ ایسی جاب چھوڑ دیں۔ اور جو آپ نے کہا کہ خطبہ لگتے ہی کام کرنا حرام ہے، خطبہ نہیں، وہ اذان کا حکم ہے۔ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے پکارا جائے فوراً نماز کے لیے دوڑو، یہ حکم آیا ہے، تو پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف دوڑنے کا حکم، تو ایسا کام چھوڑ دیں آپ۔ السلام، محمد وقاص اشرفی بھیونڈی سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ لفظ ہمارے علاقے میں، ہمارے دیار میں وہابی دیوبندی اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عید گاہ میں عید کے علاوہ کوئی نماز ہو سکتی ہے کہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھی جائے؟ اور
بعد میں پڑھنے کے لیے مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے، اگر بعد میں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن نماز عید سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام، جابر فرام دبئی سے بھائی نے سوال کیا، کسی جگہ پر افطار میں سائرن ہارن کی آواز سن کر افطار کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں سائرن ہوتا ہے وہاں پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ وہ سائرن کسی عالم کے کہنے پر دیتے ہیں کیا، یا جو ٹائم ٹیبل، جو وقت نکالا جاتا ہے، جدول بنائی جاتی ہے، اس جدول کے مطابق وہ سحری بند کرنے کے لیے اور افطار کے وقت روزہ کھولنے کے لیے سائرن دیتے ہیں۔ اگر وہ ٹائمنگ صحیح ہو تو اس سائرن کے مطابق روزہ بھی کھول سکتے ہیں، سحری بھی ختم کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سید ضیاء الحسن پٹنہ بہار سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضور قرآن کریم کی کچھ آیات منسوخ ہو گئی ہیں، مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 108، کیا ان آیات پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور منسوخ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ سورہ انعام کی آیت منسوخ ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ اس میں منسوخ ہونے جیسی تو کچھ بات ہے نہیں، اس میں تو یہی لکھا ہے کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو، پھر وہ پلٹ کر اللہ کی شان میں گالیاں دیں گے، یعنی تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا، یہ ہے اس آیت کے اندر۔ وہ پراپر منسوخ ہے یا نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے۔ دوسری بات، منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو حکم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا یا پھر حکم کو دوسری جگہ پہ شفٹ کر دینا۔ مثلا شروع اسلام میں شراب جائز تھی، پھر قرآن کریم کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو جب نماز کے لیے آؤ تو نشے کی حالت میں نہ رہو، تو نماز کی حد تک نشے کو روکا گیا۔ جب لوگ پابند ہو گئے نماز کی حد تک نشہ سے رکنے کے، پھر آیت کریمہ اتری، انما الخمر والمیسر والازلام، کہ شراب، جوا اور یہ بت، یہ سب ناپاک ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، یعنی پھر وہ آیت منسوخ ہوئی کہ نماز کی حد تک شراب نہ پیو، یعنی بعد میں پی سکتے، اس آیت کا حکم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو کچھ آیات کا حکم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تلاوت منع ہے، تلاوت تو کرنی پڑے گی اس کی، اور تلاوت کے ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ ناسخ آیت پر ہے، اتنا ہی ثواب منسوخ آیت پر بھی۔ منسوخ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ حالات کے جو وہاں کے جو تناظر ہوتے ہیں، جو نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ ابھی مثلا قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اترا، ایک ساتھ تو نہیں اترا، وہ لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھتا ہوا اترا۔ اب مثلا جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو عرب میں سب جاہل، سب بت پرست، سب شرابی، سب جواری، سب ننگا ناچنے والے، ظلم کرنے والے، تو دھیرے 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 روکا گیا۔ ایک دم اگر اصلاح کر دیتے، مار ٹھوک کے پہلے ہی دن مسلمان بناتے، تو پھر اسلام عرب کے خطے سے نکل کے آج دنیا میں نہیں پہنچتا۔ پیار سے، محبت سے، دھیرے دھیرے، تو پہلے شراب کو نماز کی حد تک روکا گیا، جب رک گئے پھر ہمیشہ کے لیے حرام فرمایا گیا۔ ایسی بہت ساری باتیں۔ پھر ایک آیت کریمہ اتری کہ جب بھی نبی سے بات کرنا ہو تو صدقہ دو۔ لوگوں کو بھاری پڑنے لگا، پھر مسئلے کیسے پوچھیں گے لوگ، کیونکہ مسئلہ تو نبی بتائیں گے نا، دین تو نبی لائے ہیں، تو بتانے والے بھی نبی، پھر غریب لوگ کیا کریں گے؟ تو پھر وہ حکم کو بھی ختم کیا گیا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو منسوخ کا مطلب ہوتا بعض مرتبہ مطلق اس کا حکم ختم ہو جانا، اور بعض مرتبہ اس کا حکم شفٹ ہو جانا، یہی ہے منسوخ کا مطلب۔